جب ہر چیز سونے کی ہو گئی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، لیکن پھر بھی وہ چاہتا تھا کہ اس کے پاس اور زیادہ دولت ہو۔ ایک دن وہ اپنے خزانے کے پاس اداس بیٹھا تھا کہ وہاں ایک پری نمودار ہوئی۔ اس نے بادشاہ سے پریشانی کی وجہ پوچھی تو بادشاہ نے کہا کہ میرے پاس بہت دولت ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس اور زیادہ دولت ہو۔ پری نے اس کی یہ خواہش پوری کر دی۔ پری نے اس سے کہا کہ آج کے بعد تم جس چیز کو بھی چھوؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ بادشاہ بہت خوش ہو گیا۔ پری نے کہا کہ یہ سب تمہارے لیے پریشانی کی وجہ بھی بن سکتا ہے، لیکن بادشاہ نے پرواہ نہ کی۔ ابتدا میں بادشاہ اس کی طاقت سے خوش تھا، کیونکہ وہ ہر چیز کو سونے میں بدل رہا تھا، چاہے وہ فرنیچر ہو یا درخت۔ لیکن جلد ہی اس نے لالچ کے نتائج کو سمجھنا شروع کیا۔ جب اس نے کھانے کو چھوا، وہ سونے میں بدل گیا اور وہ نہیں کھا سکا۔ جب اس نے پانی پینے کی کوشش کی، وہ بھی سونے میں بدل گیا اور وہ پیاسا رہ گیا۔ سب سے بدتر یہ تھا کہ جب اس کی بیٹی میری گولڈ دوڑ کر اسے گلے ملنے آئی، وہ بھی سونے کی بے جان مورد میں بدل گئی۔ مایوس ہو کر بادشاہ نے اپنی خواہش واپس لینے کی دعا کی۔ تبھی وہاں پر پری پھر سے نمودار ہوئی۔ اس نے بادشاہ کے پچھتاوے کو دیکھتے ہوئے کہا وہ دریا میں نہا لے۔ جب بادشاہ نے ایسا کیا اور اس کے سنہری لمس کی طاقت ختم ہو گئی، دریا کے ریت کے ذرات سونے میں بدل گئے اور بادشاہ اس لعنت سے آزاد ہو گیا۔ اخلاقی سبق: مادی دولت اور لالچ کی دوڑ انسان کو نقصان اور پچھتاوے کی طرف لے جا سکتی ہے۔ سچی خوشی سونے یا مادی اشیاء میں نہیں، بلکہ محبت، تعلقات اور زندگی کی سادہ خوشیوں میں چھپی ہوتی ہے۔